السلام علیکم دوستو، تو آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کہانی ایک غریب کباڑیے کی ہے جو لاہور میں رہتا تھا۔ سن 1980 کی دہائی میں لاہور کے ایک اندرون شہر کی ایک تنگ گلی میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ لوگ اسے رحمان کباڑی کے نام سے جانتے تھے۔ رحمان روز صبح سویرے اٹھتا تھا، ایک بوری لے کر نکل جاتا تھا اور شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر کباڑ اکٹھا کرتا تھا۔ پرانے اخبار، ٹوٹی ہوئی پلاسٹک، خراب الیکٹرانکس، جوتے، کپڑے، جو ملتا اٹھا لاتا، پھر اسے چھانٹتا اور تھوڑے تھوڑے پیسوں پر بیچ دیتا۔ اس کی بیوی اسے روز کہتی کہ یہ کباڑی والی زندگی چھوڑ دو، کوئی اور کام کر لو۔ پڑوسی بھی مذاق اڑاتے تھے، کوئی اس کے گھر آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بچے اسکول میں دوسروں بچوں سے شرماتے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ان کا والد کباڑی ہے۔ رحمان سب کچھ دیکھتا تھا اور سنتا تھا، لیکن کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ اپنا کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح کباڑ اکٹھا کر رہا تھا۔ اس دن وہ ماڈل ٹاؤن کے امیر علاقے میں گیا۔ ایک بڑے سے مکان کے سامنے کباڑ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مالک مکان نے آواز دی اور کہا، رحمان، یہ سارا کباڑ لے جا۔ رحمان نے ڈھیر کو چھانٹنا شروع کیا۔ پرانے کپڑے، ٹوٹی ہوئی کرسیاں، کچن کا سامان، سب الگ الگ کرتا جا رہا تھا۔ تب اس کی نظر ایک پرانے زنگ آلود ڈبے پر پڑی۔ ڈبہ بہت بھاری تھا۔ اس نے سوچا شاید کچھ لوہے کا سامان ہوگا۔ اس نے ڈبہ اپنی گاڑی میں رکھ لیا، گھر لے گیا۔ رات کو جب وہ کباڑ چھانٹ رہا تھا تو اس نے وہ ڈبہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے وہ ڈبہ کھولا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ پرانے سکے تھے، لیکن وہ عام نہیں لگ رہے تھے۔ یہ برطانوی دور کے سکے تھے، کچھ سکے تو مغلیہ دور کے بھی تھے۔ رحمان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے۔ اس نے فوراً ڈبہ بند کیا اور اسے کسی کو نہیں بتایا۔ اگلے دن وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر لاہور کے ایک پرانے سونے کی کاروباری کے پاس گیا۔ اس نے صرف 3 سکے دکھائے۔ کاروباری نے دیکھتے ہی پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ رحمان نے کہا، میرا گھر پرانا تھا تو اس میں مجھے ملے تھے۔ کاروباری نے کہا کہ یہ سکے بہت نام ہے اور ان کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ رحمان سمجھ گیا، اس کے پاس جو ڈبہ ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ اس کی زندگی بدل دے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ سکے بیچنے شروع کیے۔ ہر مہینے 3-4 سکے لے جاتا تھا اور بیچ دیتا تھا۔ پیسے لے کر خاموش رہتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ 5 سال میں اس نے سارے سکے بیچ دیے۔ اب وہ کروڑ پتی بن چکا تھا۔ اس نے اندرون شہر کی تنگ گلی سے شہر کے بہترین علاقے میں بڑا گھر لے لیا۔ اس نے اپنے بچوں کو انگلینڈ پڑھنے بھیجا۔ اس نے اپنے لیے گاڑیاں لی۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی رحمان کباڑی جو کبھی بوری اٹھائے پھرتا تھا، آج شہر کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، بھئی یہ امیر کیسے ہو گیا؟ کسی نے کہا شاید کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے، کسی نے کہا شاید کچرے میں کسی امیر کا مال ہتھے لگ گیا، کسی نے کہا شاید بیرون ملک چلا گیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، یہ امیر کیسے ہوا؟ ایک دن ایک اداکار رحمان سے ملنے آیا۔ اس نے پوچھا کہ جناب، آپ اتنی جلدی امیر کیسے ہو گئے؟ کیا راز ہے؟ رحمان بس مسکرایا اور بولا، بھائی صاحب، راز کوئی نہیں ہے، میں کباڑی تھا اور کباڑی ہوں۔ بس میرے ہاتھ وہ چیز لگ گئی جو کسی اور کو نظر نہیں پڑی۔ اداکار نے پوچھا، وہ کون سی چیز تھی؟ رحمان نے کہا، ایک ڈبہ جسے لوگوں نے کوڑا سمجھ کر پھینک دیا تھا، میں نے وہی کوڑا کو اٹھا لیا۔ اداکار بولا، آپ تو بہت خوش قسمت تھے پھر۔ رحمان نے سر ہلایا اور پھر وہی جملہ کہا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، خوش قسمت شاید، لیکن سوچو وہ ڈبہ کتنے لوگوں کے سامنے سے گزرا ہوگا۔ مکان مالک نے خود اسے کوڑا سمجھ کر پھینک دیا، مزدوروں نے اسے اٹھایا ہوگا تو بھی نہیں کھولا، گلی کے دوسرے کباڑیوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا، لیکن کوئی نہیں رکا۔ میں رک گیا، میں نے اسے کھولا، میں نے اس کی قیمت پہچانی۔ یہ قسمت نہیں تھی، یہ اس کام سے وفاداری تھی جو میں کر رہا تھا۔ جو لوگ اپنے کام سے بھاگتے ہیں ان کے ہاتھ کبھی ایسا ڈبہ نہیں لگتا۔ آج رحمان کا بیٹا لاہور کے بڑے بزنس مینوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن رحمان آج بھی صبح اٹھتا ہے، اپنے گھر کے پچھواڑے میں پرانا سامان چھانٹتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں، یہ تو کروڑ پتی ہے، پھر کیوں کباڑ چھانٹتا ہے؟ تو رحمان کہتا ہے، میں کباڑی تھا، کباڑی ہوں اور کباڑی رہوں گا، کیونکہ جس دن میں نے یہ کام چھوڑ دیا اس دن شاید
کوئی اور ڈبہ مجھ سے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف قسمت کا نہیں، کامیابی اس کام سے وفاداری کا نام ہے جو آپ کر رہے ہیں، چاہے کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اگر آپ پوری لگن سے کریں گے تو ایک دن آپ کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت مزیدار لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔